ظلم و تشدد بڑا اب کی بار، پہلے تو کم تھے 11 کے قریب، اب کی بار 83 افراد نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ اور میرے بھائیوں یہ بات بڑی اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ ہی کا انتخاب کیوں کیا ہجرتوں کے لیے؟ ابتدائی میں مدینہ کیوں نہیں چلے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا ضابطہ بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبشہ میں ایک بادشاہ ہے جو کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیتا۔ نمبر 1 بات، حبشہ کے اندر ایک ایسا بادشاہ ہے جو ہمارے مذہب کے قریب ہے۔ 2 بات، کیا مطلب؟ عیسائیت مذہب تھا اس کا اس وقت۔ آپ کو پتہ ہے ابتدائی اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے ساتھ موافقت رکھی ہے، تب عیسائیوں کے ساتھ بہت قربت، اور ان کے اور یہودیوں کے جو اہل کتاب کے اندر شعار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جاری رکھا کرتے تھے۔ مدینہ میں جا کے اس کی بھی مخالفت کی، تو وہ ملک کا جو دین تھا سرکاری طور پہ عیسائیت تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہمارے دین کے زیادہ قریب ہیں، مشرکوں کی نسبت ان کے پاس جانا چاہیے۔ پھر ایک بات جو بڑی اہم ہے، اس جو ہجرت حبشہ ہے نا، اس کے اندر سے چند فقہی مسائل بھی نکلتے ہیں۔ میں ان فقہی مسئلوں کو چند ایک کو بیان کر کے تیزی سے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک بات یہ جو شاہ حبشہ ہیں نجاشی، یہ اصلاً تابعی ہیں، یہ تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ سے ملاقات کی، لیکن ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے ہاتھ کے اوپر ایک صحابی نے اسلام قبول کیا، یہ اعزاز حاصل ہے۔ کس طرح؟ اس وقت عمر بن عاص نے ابھی اسلام کو قبول نہیں تھا کیا، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ شاہ نجاشی کی تبلیغ کے ساتھ عمر بن عاص مسلمان ہوئے، لیکن اسلام انہوں نے جعفر طیار کے ہاتھ میں قبول کیا۔ لیکن بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ نجاشی کو یہ اعزاز حاصل ہے، خود تو تابعی تھا لیکن ایک صحابی نے ان کے ہاتھ پہ ایمان کو قبول کیا، اور پھر وہ وہاں سے واپس آئے تو رسول اللہ کو دیکھ کے صحابیت کے شرف میں داخل ہو گئے۔ ایک بات۔ دوسری بات، فقہی طور پر یہ جو شاہ حبشہ نجاشی ہیں، جب یہ فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کہا آؤ باہر نکلو۔ کیوں؟ آج حبشہ کے اندر ایک نیک دل مسلمان فوت ہو گیا ہے، ایک نیک دل مسلمان فوت ہو گیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ابھی جو بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ شاہ نجاشی نے عمدن اپنے اسلام کو اپنی ریاست کے اندر انتشار کی وجہ سے اوپن نہیں تھا کیا، لیکن جاننے والے جان چکے تھے کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے، اور وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کر دی کہ وہ بندہ جو آج فوت ہوا مسلمان تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس مسلمان بھائی کا، امتی کا درد کیسا ہے؟ درد یہ ہے کہ فوت تو ہزاروں کلومیٹر دور ہوا ہے، کون اس کو جنازہ پڑھائے گا، کون اس کو کفن دے گا، کون اس کو دفن کرے گا؟ اپنے ساتھیوں کو تیزی کے ساتھ لے کے نکلتے ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ یہاں سے ایک فقہی مسئلہ نکلتا ہے غائبانہ نماز جنازہ کا۔ بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، اور اختلاف ہونا علماء کے اندر یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے، لیکن اسی ایک دلیل سے آپ سمجھ سکتے ہیں جب کوئی ایسا مسلمان دنیا سے چلا جائے جو نامور بھی ہو، اور جس کے جنازے میں کم افراد کی شرکت ہوئی ہو، یا بہت سے لوگ اس کے جنازے میں شریک نہ ہوئے ہوں، تو اس بندے کا غائبانہ نماز جنازہ ہو سکتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے نکلے، اور نجاشی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تابعی ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ اگرچہ غائبانہ تھا، لیکن جس کے لیے رسول اللہ کے سامنے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہوں، اس کی بخشش میں کیا کوئی بات رہ جاتی ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا فقہی مسئلہ یہ تھا۔ تیسرا، شاہ نجاشی، شاہ حبشہ جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام حبیبہ سے پڑھوایا۔ اب آج کل بہت سے مسئلے لوگ پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب ٹیلی فون پہ نکاح ہو جاتا ہے،
ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کے نکاح ہو جاتا ہے. یہ سب سے ویلڈ قوی دلیل ہے کہ شاہ حبشہ نے، نجاشی نے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کے ام حبیبہ کو روانہ کیا اور کہا میں رسول اللہ کی زوجیت میں اتنے حق مہر کے عوض دیتا ہوں. آپ کو پتا نا ام حبیبہ کا حق مہر آپ کی ازواج میں سے سب سے زیادہ تھا، سب سے زیادہ، خاندانی قرابت کی وجہ سے بھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انہوں نے نکاح پڑھا کے بھیج دیا، رسول اللہ نے قبول کیا. اس کا مطلب یہ ہے نکاح صرف ایجاب اور قبول کا نام ہے. گواہان موجود ہوں، ولی موجود ہو، حق مہر موجود ہو، ایجاب قبول کافی ہے نکاح کے لیے. یعنی اگر لڑکا باہر کے ملک بیٹھا، لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو اس لیے کہہ رہا ہوں، لڑکا باہر ہے، لڑکی پاکستان میں، جی نکاح ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں. ایک نکاح پڑھانے والا ایجاب قبول اگر ایسی سہولیات موجود ہیں جس کے اندر کسی قسم دھوکے فراڈ کا اندیشہ نہیں ہے، ولی اور گواہوں کی موجودگی میں ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح شاہ نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام حبیبہ سے کیا. اب چلتے ہیں کہ جب یہ 83 افراد، بعض روایات کے اندر 82 افراد بھی ہیں، ان میں عمار کو نکال کے کہا جاتا ہے، کیونکہ بعض مورخین نے لکھا عمار شاید اس ہجرت میں شامل نہیں تھے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ عمار بھی شامل تھے اور یہ 83 افراد بنتے ہیں. یہ جب شاہ نجاشی کے پاس پہنچے، اس نے بڑا اکرام کیا، اس نے بڑی تعظیم کی، اس نے وہ مظلوموں کا ساتھ ہمدرد تھا، اپنے ملک میں ویسے بھی ظلم نہیں تھا ہونے دیتا. اب قریشیوں نے کہا یہ ایک مرتبہ واپس آئے تھے، ہم نے ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا، پھر بھاگ گئے، اور اب کی بار بندے بھی زیادہ لے کے گئے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے ایک چال چلی. عبداللہ بن ابی، یہ وہ نہیں ہے جو مدینہ کا تھا، ان کو عبداللہ مخزومی کہتے ہیں ان کو، اور عمر بن عاص جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ نجاشی کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا، ان دو کو بھیجا کہ جاؤ شاہ نجاشی کے دربار میں جاؤ اور قریشیوں کو کھینچ کے واپس لے کے آؤ تاکہ ہم ان کے اوپر ظلم و تشدد کا دوبارہ بازار گرم کر سکیں. وہ دونوں گئے اور انہوں نے سب سے پہلا جو ٹول استعمال کیا، مورخین نے اس واقعے کو بڑی تفصیلات کے ساتھ اس لیے لکھا ہے کہ انسان کی زندگی میں یہی رکاوٹیں دین کے لیے آتی ہیں. ہر مسلمان کی زندگی میں اس طرح کی رکاوٹیں آ سکتی ہیں، اور اس قسم کے معاملات میں ان مشکلات سے کیسے نمٹنا ہے، وہ نہایت خوبصورت یہ باب ہے سیرت النبوی کا.